ذرا امام کیا کہہ رہا ہے؟ جن کے سجدے کو محراب، جن کے سجدے کو محراب، جن کے سجدے کو محراب، ان بھووں کی لطافت پہ، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ادھر حضور جلوہ گر ہو رہے ہیں، ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ، قبیلے بنو سعد میں غریب اتنی ہے کہ بچوں کے فاقے ہو رہے ہیں، قحط سالی ہے، قبیلے بنو سعد، جانور بھوکے، دودھ نہیں دے رہے ہیں، کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ ادھر حضرت حلیمہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ ان کے خواب میں کوئی خوبرو آیا، اس نے ہاتھ پکڑا، نہر کے کنارے لے گیا، ایک پیالہ جام کا پلایا، کہتی وہ ایک گھوٹ مارا تو اللہ نے سارے دکھ دور کر دیے۔ اگلی بات کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں پھر اس نے کہا تھا حلیمہ تیرے دکھ کے دن ختم ہو گئے، تیرے سکھ کے دن شروع ہو گئے ہیں، تیرے دکھ کے دن ختم ہو گئے اور سکھوں کے دن شروع ہو گئے۔ کہتی میں نے اتنا خوبصورت خواب دیکھا، صبح ہی اٹھی اپنے شوہر سے میں نے کہا میرے سرتاج مکہ چلنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم بھی کوئی بچہ لے کے آئے ہیں۔ کیا کرو گے بچے کا؟ کہا پالیں گے، کچھ معاوضہ ملے گا، گھر کا خرچ چلے گا۔ کہا حلیمہ جاؤ گی کیسے؟ جو سواری ہے کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے اور ایک پیر بھی ٹوٹا ہے، سفر لمبا ہے، زیادہ راہ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو کہنے لگی میرے سرتاج ایک بار کوشش کر کے تو دیکھیں نا، ہو سکتا ہے تقدیر بدل جائے، ہو سکتا ہے تقدیر بدل جائے۔ آپ کے شوہر حارث راضی ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں۔ آپ نے ایک دودھ پیتے بچے کو اپنے لیا، شوہر خود سواری پہ بیٹھی اور 9 عورتوں کے قافلے کے ساتھ مکے کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں چلتے چلتے آپ کی سواری نا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ آپ نے قافلے والوں سے کہا رک جاؤ نا، تھوڑا سا سستا لیں پھر میں بھی چلوں۔ قافلہ رک گیا، پھر چلی، پھر بیٹھی، پھر چلی، پھر بیٹھی۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہو گیا نا تو قافلے والے بھی کہنے لگے حلیمہ اگر تیرے ساتھ رکیں گے اور چلیں گے تو پھر ہمارا زیادہ راہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت ہوٹل تو تھے نہیں اور نہ راستوں میں سمر سیول اور ٹھنڈے پانی کی ٹنکی اور بوتلیں تھیں، بھر لیتے تھے پورے سفر کے حساب سے۔ کہ اگر تیرے ساتھ رکے تو ہمارا سامان سفر ختم ہو جائے گا۔ حلیمہ پھر ایک کام کر، یا تو چل یا پھر ہمیں جانے کی اجازت دے۔ حضرت حلیمہ نے کہہ دیا جاؤ پھر تم، میں آ جاؤں گی۔ جب قافلہ جانے لگا نا تو رو کے کہتی مالک کیا غریبوں کے مقدر بھی غریب ہوتے؟ کیا میرا نصیب بھی ایسا نہیں کہ میں ان کے ساتھ تک چل سکوں؟ جب اتنی بات کہی تو غیب سے آواز آئی حلیمہ دکھ نہ کر، کچھ دیر کی بات ہے، سکھوں کو تیری جھولی میں ڈالنا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی پھر میں نے سفر طے کیا۔ کہتی جب میں چلتے چلتے مکے آئی تو جو عورتیں مجھ سے پہلے آ گئی تھی وہ بچے لے کے واپس جا رہی ہیں اور میں مکے میں آئی۔ کہتی شام کا وقت تھا، میں نے مکے میں داخلہ کیا ہے۔ شام کا وقت کدھر جاتی؟ جا کے حرم شریف کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ دروازے پہ بیٹھی، پھر صبح کا انتظار تھا کہ صبح کوئی آئے گا اور لے کر کے جائے گا، شاید کہیں ہمیں بچہ مل جائے۔ کہتی ہیں بھی میں حرم شریف کے دروازے پہ بیٹھی تھی، میری نگاہ اٹھی ہے، نگاہ خانے کعبہ پہ پڑ جاتی ہے۔ میں دوڑی، میں نے جا کے کعبے کا غلاف پکڑا اور رو کے کہا تھا مالک میں تجھ سے سمندر نہیں مانگتی، میں تجھ سے قطرہ لینے آئی ہوں۔ اے میرے پروردگار، میرے گھر کے فاقے سخت ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر کے جانور فاقے سے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اگر کوئی بچہ نہ ملا تو واپسی کا سفر مشکل ہو جائے گا، بس سمندر نہ دے، ایک قطرہ عطا کر دے۔ ابھی اتنا کہتے ہیں آواز آتی ہے آمینہ سنا بغا، تو قطرے کی بات کرتی ہے، ہم نے تیری جھولی میں سمندر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں بیٹھی تھی، اتنے میں نا رو رہی تھی غلاف پکڑ کے کعبے کا۔ آواز آئی پیچھے سے کوئی دایا ہے، کوئی دایا ہے؟ کہتی جیسی میں نے یہ آواز سنی، رات کا وقت تھا، میری تو دوڑ ہی لگ گئی۔ چلو جی مقدر جاگ گئے، آج کوئی رات میں بلانے آ گیا۔ کہتی میں نے جا کے دیکھا نا تو ایسا وجیح، حسین اور خوبصورت کوبرو بزرگ میرے سامنے تھے۔ اس کے چہرے کی وضاحت بتا رہی تھی کسی قبیلے کا سردار کھڑا ہے۔
اس کے چادر کے بل بتا رکھے تھے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. میں نے غور سے دیکھا نا ماتھے کی محراب بتا رہی تھی یہ رت جگہ کرنے والا ہے. میں آگے بڑھی جی میں ہوں. فرمانے لگے بچہ چاہیے. میں تو اکیلی رہ گئی تھی. میں نے کہا بڑی مہربانی. فرمانے لگے پہلے نام بتاؤ نام کیا. کہتی میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے. کہتی قبیلہ کون سا ہے. کہا بنو سعد. کہتی میں نے اتنا کہا مسکرانے لگے. میں نے کہا مسکرائے کیوں. کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا مالک بتا محبوب اتنی عظمتوں والا دیا ہے دودھ کی ذمہ داری کسے دینی ہے. کہتے ہیں غیب سے آواز آئی محبوب ہمارا ہے ذمہ داری بھی ہم عطا کریں گے. میں نے کہا مالک کون ہوگا. تو غیب سے کسی نے کہا تھا عبد المطلب تیرے دروازے پہ دایاں بڑی آئیں گی پیسے والی آئیں گی دولت والی آئیں گی عظمتوں والی آئیں گی شان و شوکت والی آئیں گی. کسی کو اپنا لال نہ لینا. ہم آخر میں بھیجیں گے نام حلیمہ ہوگا قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوگی. عبد المطلب آپ دیکھنا اس کو گھر کی تو غریب ہوگی حویلی کچی ہوگی ایمان پکا لے کے آئے گی. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں گئی. میرے دل میں خیال آیا پیسے لوں گی چاندی لوں گی سونا لوں گی اتنے بڑے سردار کا بیٹا ہے سب کچھ ملے گا. کہتی میں دروازے پہ پہنچی میں نے دروازہ بجا دیا. اندر سے آواز آئی کون. کہا دایا. تو کہتی میں کبھی اندر نہیں گئی تھی پہلی بار دروازہ بجایا تھا لیکن اندر سے سیدہ آمینہ کہتی حلیمہ دروازہ کھلا کے اندر آ جاؤ. حلیمہ دروازہ کھلا اندر آ جاؤ. کہتی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے. میں کبھی گھر میں نہیں آئی گھر کی مالکین مجھے نہیں جانتی میں انہیں نہیں جانتی ہوں میرا نام کس نے بتایا. کہتی میں اندر گئی میں نے کیا دیکھا حضور کے گھر کی دیواریں نور سے چمک رہی ہیں. کہتی میں نے جا کے پوچھا آمینہ بچہ کدھر ہے. کہتی حضور کی امی نے اشارہ کیا وہ جھولے میں لیٹا ہے. حضرت حلیمہ کہتی میں نے دیکھا جھولے کے پاس تھا کوئی نہیں لیکن جھولا ہل رہا تھا. جھولا ہل رہا تھا. کہتی میں نے جا کے نا گھٹنے سے جا کے جھولے کو روکا اور حضور کے چہرے پہ کپڑا پڑا تھا. جیسے میں نے کپڑا سرکایا نا تو کہتی پہلی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی میں دل کھو بیٹھی. پہلی نظر میں دل کھو بیٹھی. پھر میرے دل میں آیا کہ جلدی سے پیار کروں اٹھاؤں کبھی. حضور سو رہے تھے. میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا نا حضور کے تو کہتی حضور نے آنکھیں نہیں کھولی مسکرانا شروع کر دیا تھا. گویا حضور کہہ رہے تھے حلیمہ آ گئی ہے تیرا ہی انتظار تھا بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے تیرے مقدر چمکانے کے دن آ گئے ہیں. کہتی میں نے حضور کو جیسی نہ جھک کے چوما حضور نے آنکھیں کھول دی. کہتی بس آنکھیں کھولی میں برداشت نہ کر سکی. میں نے اٹھایا سینے سے لگایا. جیسی سینے سے لگایا کہتی ہیں بس میرے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی میں حضور کو لے کے بیٹھی رہی. حضرت آمینہ کہتی حلیمہ ٹھہر تو صحیح بچہ لے لیا. کہا جی. کہا یہ تو پوچھ بتا قیمت کیا لے گی. یہ نہیں پوچھے کہ میں اجرت کیا دوں گی اس کا اجر کیا ملے گا سونا یا چاندی کیا ملے گا. کہا اب یہ نہیں پوچھنا. کہا کیوں. کہا جس کا یہ لال مل جائے اسے کل کائنات مل گئی ہے. جسے یہ مل گیا اسے کل کائنات مل گئی ہے. باتیں لمبی ہیں. حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے بلایا بٹھایا اس کو ساری باتیں بتائیں. بچے کو ہلکے میں نہ لینا. یہ وہ ہے کہ جس کے میرے شکم میں آتے ہی پہلے مہینے سے نبیوں نے سلام کرنا شروع کر دیا تھا. کہتی میں ساری باتیں بتاتی رہی. حضرت حلیمہ روتی رہی کہ میں لے کے چلی حضور کو. اللہ اکبر. کہتی حضرت سیدہ آمینہ دروازے تک آئی اور جب آخری نظر ڈال رہی تھی کہا حلیمہ ایک بار اور میرا لال مجھے دکھا دے. کہتی اس وقت میں نے حضرت آمینہ کا رونا دیکھا. آپ نے شہزادے کو سینے سے لگایا اس لیے کہ سرکار اپنی امی کی آخری امید تھی اور مصطفیٰ جان رحمت اپنی ماں کی آخری تمنا اور آخری سہارا تھے. حضرت آمینہ کے شوہر کا تو انتقال ہو چکا. کہتی حضرت آمینہ نے بھی کہ پلکوں کے آنچ سائے میں مصطفیٰ کو میرے حوالے کیا کہ میں سرکار کو لے کر کے نکلی ہوں. جیسے لے کر کے اپنی سواری کی طرف بڑھی ہوں کہتی میرے دل میں خیال آیا حلیمہ اتنی عظمتوں والا بچہ مل گیا کہ کیوں نہ کعبے کا طواف کرتی چلو. کہتی میں نے آ کے کعبے کا طواف کیا. پھر جی میں آیا حجر اسود بھی چومنا ہے لیکن خیال آیا بچہ چھوٹا ہے حجر اسود کے دائیں بائیں لوگوں کی بھیڑ لگی ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو تکلیف ہو جائے. کہا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتی ہوں تاکہ بھیڑ ختم ہو
جائے اس کے بعد میں حجر اسود چوموں گی. کہتی میں حضور کو لے کر کے دور بیٹھ گئی لیکن غیرت میری غیرت کی انتہا ہو گئی. میں نے کیا دیکھا, جسے سب چوم رہے تھے وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلا ڈولا اکھڑا کے ہوا میں اڑتا ہوا میرے لال کے ہونٹوں سے آ کے لگ جاتا ہے. گویا کہہ رہا تھا حلیمہ اداس نہ ہو, تو مجھے چومنے آئی ہے میں اسے چومنے آیا ہوں. تبھی تو میرا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, جشن میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت مفتی احمد رضا مراد آبادی, سرزمین روپور, سرزمین روپور, نعرہ حیدری. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ دل لگ رہا ہے نہیں؟ جب دل محفل میں لگے تو سمجھ لو توجہ حضور کی ہو گئی ہے. یہ میں نے بزرگوں کو فرماتے سنا ہے, اگر محفل حضور کی اور دل لگنے لگے نا محفل میں تو پھر سمجھ لینا حضور محفل میں توجہ کے اعتبار سے تشریف فرما ہو چکے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ, کیونکہ وہ آقا ہیں, ہم نوکر ہیں, ہم حکم نہیں لگا سکتے. مرضی ہے ان کی, چاہے تو چل کے آ جائیں, چاہیں تو وہیں سے لیٹے لیٹے ملاحظہ فرما لیں. وہ آقا ہیں, کسی کو بلا کے جلوے دکھاتے ہیں اور کسی کے گھر آ کے جلوے دکھا جاتے ہیں. بے شک اپنی مرضی ہے. ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے دیکھا پتھر نے اڑ کے آ کے میرے محبوب کے لبوں کو بوسہ دیا. کہتی پھر میں لے کے چلی سواری کی طرف نا, میری اونٹنی نے مڑ کے حضور کو دیکھا, اس کی ناک میں نبوت کی خوشبو آئی. وہ سمجھ گئی وہ آ گیا ہے جو نبیوں کی امامت کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا ہے. اللہ نے یہ مقدر مجھے عطا کیا ہے. کہتی میری اونٹنی نے 3 مرتبہ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا. گویا کہہ رہی تھی شکر ہے اس کی خدمت لے لی ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے. توجہ ہے نا جی. کہتی پھر میں حضور کو لے کر کے سواری کی طرف آئی نا, تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ تم بچے کو لے کے بیٹھ جاؤ, سواری میں ہاتھ لیتا ہوں. کہتی میرے شوہر آگے بیٹھ گئے, میں حضور کو لے کے پیچھے بیٹھ گئی. کہتی سواری کو اٹھا رہی, اٹھ نہیں رہی. حضرت حارث مارنے لگے, پوتا جا رہا تھا تو حضرت عبد المطلب بھی آ گئے. کہنے لگے حارث یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی اٹھ نہیں رہی ہے. کہنے لگے ایسے نہیں اٹھے گی, میں بتاؤں گا, مار مت. وہ کہتے ہیں جناب اونٹنی میری ہے, مجھے پتا ہے کیسے اٹھتی ہے. آپ فرماتے ہیں اونٹنی تیری ہے تجھے پتا ہے, لیکن جسے لے کے جا رہے ہو وہ پوتا میرا ہے, اس کے بارے میں مجھے پتا ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا سنو حارث, سواری اس وقت تک نہیں اٹھے گی جب تک تم پیچھے نہ بیٹھو گے اور حلیمہ میرے پوتے کو لے کے آگے نہ بیٹھے گی. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ میرا ٹائم پورا ہو گیا. کمیٹی والوں کا اصرار ہے کہ تھوڑا سا اور آگے بول لوں میں, ہے نا. خدا سلامت رکھے. حضور کا ذکر ہی ایسا میرے بھائی جو دل سے سنے نا تو من چاہتا ہی نہیں کہ کبھی ختم ہو. تبھی کہا ہے نا کسی نے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. اجی قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے, ہم تو قبر میں بھی حضور کے گیت گاتے جائیں گے. حضور غریبوں کو عزت بخشنے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے نا پھر میں آگے لے کے بیٹھی حضور کو. جب حضور کو آگے لے کے بیٹھی نا, میرے شوہر پیچھے اور حضرت حلیمہ آگے, سب سے آگے میرے حضور. تو پھر سواری کو اشارہ کیا, ہوا کی طرح اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کہتے حضرت حلیمہ نے کیا کیا معلوم؟ کہتی میں نے نا یوں رسی پکڑ لی, نکیل پکڑی سواری کی. کہتے میں نے یوں پکڑی, حضور نے اوپر سے پکڑی. کہتے میں نے نا اٹھایا کہ یہ رسی حضور کے ہاتھ میں نہ لگ جائے. پھر میں نے کیوں ہٹا دی بھائی, تھوڑا سا ذرا توجہ, مجھے پسینہ آ رہا ہے, دیکھ لو کتنی محنت سے بول رہا ہوں. ہاں ضائع نہیں جانی چاہیے بات. خدا آپ کو سلامت رکھے. کہتی نا میں نے پھر اوپر سے رسی پکڑ لی. کہتی میں نے حضور کا ہاتھ چھٹایا, 2 مرتبہ چھٹایا, حضور نے پھر تیسری مرتبہ پکڑا. کہتی تیسری مرتبہ پکڑا میں نے, حضور کی مٹھی کھولی نا, حضور نے اس جلال سے میری طرف دیکھا کہ میں پسینہ پسینہ ہو گئی. کہتی اس جلال سے حضور نے دیکھا نا کہ میں ہاتھ چھوڑ دیا. میں نے کہا پھر آپ کی مرضی ہے. کہتی میں سمجھ نہیں پائی حضور کیا کر رہے. کہتی جب میں نے حضور کی مرضی پر رسی چھوڑی نا, پھر جو میری سواری چلی ہے نا تو ایسے چل رہی تھی جیسے ہوائیں چلا کرتی ہیں.
کہتی تب رات سمجھ میں آیا جب سواری کی رفتار میں نے دیکھی، گویا ماں کو حضور دیکھ کے مسکرا رہے اور کہہ رہے تھے امی جان آج خالی سواری نہیں ہانکنی تھی، جن عورتوں سے پیچھے رہ گئی ہے ان سے آگے بھی تو لے کے جانا ہے، جنہوں نے تجھے کمزور سمجھ کے چھوڑ دیا تھا ان سے آگے بھی تو لے کے جانا ہے، ماں محمد کی ہو اور کسی سے پیچھے رہ جائے یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ کہتے ہیں سرکار نے رسی پکڑی، اس تیز سے سواری چلی ہے کہ میں ان سے ایسے آگے نکل گئی کہ وہ دیکھتی رہ گئی، ان میں سے کسی نے کہا تھا وہ دیکھو حلیمہ گئی ہے، کچھ کہتی نہیں نہیں حلیمہ نہیں ہو سکتی ہے، حلیمہ تو ابھی مکے میں پہنچی ہوگی، پھر کسی نے کہا آواز تو دیکھ کے دیکھو، ایک نے کہا حلیمہ ہے کیا، مڑ کے کہا ہاں میں حلیمہ ہوں، کہا یہ کیا ہوا ہے تجھے تو مکے میں ہونا چاہیے تھا یہاں کیسے آ گئی ہے، کہا بس کرم ہے خدا کا کیا تو نے سواری بدل دی ہے، کہا نہ، کہا پھر اتنی تیز کیوں ہے، حضرت حلیمہ نے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور دکھا کے کہا تھا دیکھو سواری نہیں بدلی ہے میں نے مکے جا کے سوار بدل دیا ہے، واہ بابا، ارے بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں نے سوار بدل دیا ہے۔ وہ کہتی میں پھر تیزی سے نکل گئی، کہتی حضور کے قدموں کی برکت تھی کہ میری اونٹنی جس زمین پہ پیر رکھ دیتی تھی اس زمین پہ گھاس اگ جاتی تھی۔ اب نہ کہنا نبی میری طرح تو بیٹھے تو ہریالی سوکھ جائے، تیرا منہ دیکھ لے تو 3 دن کھانا ہضم نہ ہو، اور جو ان کے ساتھ کھانا کھا لے قسم سے قبر کی پہلی رات میں بھی وہ کوٹا جائے گا، وہ مارا جائے گا، گرا جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہے نا۔ بس ایک بات یاد رکھو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ واہ بابا، سبحان اللہ ہے نا سبحان جی؟ اللہ۔ توجہ ہے؟ تھوڑا سا اور چلوں آگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں لے کے چلی، چونکہ سواری تھی، سفر لمبا تھا اور سواری ہو گئی پیاسی۔ اپنی کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، تھوڑا سا بس توجہ کریں، بولے ذرا یا رسول اللہ۔ فرماتی ہے کہ سواری پیاسی تھی، بھوک لگی، میں نے کہا اپنے سرتاج سے سرتاج کیا اجازت ہو تو پانی واہ پلا واہ لیں واہ۔ اونٹنی کو، ہم بھی پی لیں بچے کو بھی پلا لیں اور اونٹنی کو بھی پلا لیں۔ کہا کہاں کے راستے میں کنواں پڑتا ہے میں جانتی ہوں، وہاں سواری روکیں گے، کہا ٹھیک ہے، سواری روکی، کنویں کے پاس گئے، جا کے دیکھا ایک عورت رو رہی ہے، کہا کیوں رو رہی ہے، کہا میرا بچہ گر گیا، کیسے، کہا میں پانی بھرنے کے لیے بچے کو بیٹھا کے ڈول رسی ڈالی نا، بچوں کو گٹری اور چلتے چلتے نا کنویں میں آ کے گر گیا، بچہ گرا تو ہاتھ سے رسی بھی چھوٹ گئی، کہتے ہیں بچہ بھی پانی میں ڈول بھی پانی میں۔ حضرت حلیمہ مسکرا کے کہتی ہیں پریشان نہ ہو، کہا میرا بیٹا گیا تم مسکرا رہی ہو، کہا تم نہیں جانتی ہو میری گود میں وہ ہے جو مردوں کو زندگی بخش دیتا ہے۔ کہا یہ کیسے ہوگا، کہتی ہیں کہ حضور کا چہرہ میں نے کنویں کو یوں دکھایا، پانی نے اچھالا مارا کنارے پہ آ گیا، کہتے ہیں ماں کو لال مل گیا، پیاسوں کو پانی مل گیا تھا، پیاسوں کو پانی مل گیا تھا۔ کہا حلیمہ کسی بچے کو لے کے جا رہی ہے یا فرشتے کو لے کر کے جا رہی ہے، کون ہے یہ عظمتوں والا بچہ، کون ہے یہ نصیبوں والی ذات، یہ کس کو تو گود میں لے آئی ہے کہ جس کے ایک اشارے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گویا کہہ رہی تھی اس کے بارے میں پوچھتی ہو تو سنو، رب نے یہ شان عطا کی ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ واہ بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں حضور کو لے کے گئی اپنے قبیلے کی طرف، دل میں خیال آیا حلیمہ بیٹا بڑی عظمتوں والا ہے، بیٹا بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن چھپر تو کچا ہے نا، حلیمہ اس کا بستر کہاں سے لاؤ گی، کہاں سے لٹاؤ گی، کہاں سے رکھو گی، کہاں تو اور کہاں یہ عظمتوں والا بچہ۔ ابھی یہ کہہ رہی تھی حضور نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور حضور نے اشاروں میں کہا امی وہ اور ہوں گے جو اچھے مکانوں میں اچھے لگتے ہیں، تو اسے گود میں لے کے بیٹھی ہے کہ تو جسے جہاں رکھ دے گی خدا اس زمین کو رشک جنت بنا ڈالے گا۔ واہ بابا، سبحان اللہ سبحان ماں اللہ۔ دل تھوڑا نہ کر، تو مجھے پتھروں والی حویلی میں لے کے چل، تو لے کے چلنا جو تیرا چھپر ہے، تو لے کے چل جو تیری کوٹھری ہے۔ اماں اگر اسی چھپر میں جنت سے سلام نہ کراؤں تو مجھے محمد نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں حضور کو لے کر کے آئی ہوں اور لا کر کے میں نے لٹایا ہے، کہتی ہیں آج سے پہلے میرے گھر میں اندھیرا رہتا تھا، جب سے حضور آئے ہیں میرے گھر میں اجالا رہنے لگ گیا۔ ہاں حضور آئے، وہ مکے کے لوگوں نے باتیں شروع کر دی، لے بھائی کل حلیمہ گھر میں اجالا نہیں تھا،
آج اتنا اسراف کر رہی ہے کہ فالتو بتاؤ لائٹ جلاتی ہے، رات میں اکٹھے ہو کے آگے کون ہے؟ حضرت علیمہ نے سوچی شاید قرضے والے آ گئے، کہتے ہیں سردار ادھار والے تو نہیں آئے، کہا جا کے دیکھو نا، میں نہیں جاؤں گا آپ جاؤ۔ حضرت علیمہ آئی، دیکھیں قبیلے کی خاندان کی اسی قبیلے کی عورتیں کھڑی ہیں۔ علیمہ جھوٹ کیوں بولتی رہی کہ چراغ نہیں جلاتی؟ آج ہم نے تیری چوری پکڑ لی ہے۔ کہا کیسے؟ کہ دیکھ تیرے گھر سے اجالا نکل رہے ہیں نا، آج تجھے دکھائیں گے تو نے چراغ جلا رکھا ہے۔ فرماتی آؤ، زیادہ نہیں کہ ایک عورت آئے کیونکہ میرا لال سو رہا ہے۔ کہتی میرا لال سو رہا ہے، ایک ہی عورت آئے اور آ کے دیکھ لے میرے گھر میں چراغ کہاں۔ وہ عورت آئی، اس نے چاروں طرف دیکھا، دیواروں سے نور ٹپک رہا ہے لیکن چراغ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہتی پھر وہ ادھر بڑی جدھر حضور جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھی کہ حضور کے چہرے سے روشنی چھن چھن کے نکل رہی تھی۔ کہا حلیمہ یہ بچہ کون ہے؟ کہتی اللہ کی عزت کی قسم جب سے یہ بچہ لے کے آئی ہوں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے۔ واہ واہ واہ، جب حضور حضرت علیمہ کے گھر آئے تھے نا تو صرف 7 بکریاں تھیں۔ کتنی؟ 7 بکریاں تھیں، 7ویں بکری بڑی شریر تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی پورے گھر میں شور مچاتی تھی، لیکن جس دن سے حضور آئے نا وہ سب سے زیادہ سکون سے رہنے لگ گئی تھی۔ یہ حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے جب سے حضور آئے وہ سب سے زیادہ سکون سے، کہتے جب حضور باہر نکل جاتے نا تو پھر وہ سر گھر کو سر پہ اٹھا لیتی، حضور آتے تو شانتی سے ایک کونے میں بیٹھ جاتی۔ کہتے وہ بکری بہت شرارت کرتی تھی، کہتی ایک دن میں نے کیا دیکھا، میں حضور کے پاس بیٹھی ہوں، سرکار کو اپنے دامن سے ہوا دے رکھی تھی کہ آہستہ آہستہ بکری آ رکی ہے اور حضور کے قدموں کی طرف آ رکی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ بکری میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کہتے ہیں جب بکری قریب آئی میں نے یوں ہاتھ سے مارا، کہتے ہیں جب ہاتھ سے دھکا دیا بکری بول کے کہتی ہے حلیمہ دھکا کیوں دے رہی ہے؟ میں انہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، ڈر مت حلیمہ، جتنا یہ تیرا لگتا ہے اتنا کی میرا بھی لگتا ہے۔ واہ واہ واہ، ارے بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہتے میں سمجھ گئی کہ یہ عظمتوں والا شہزادہ۔ بات لمبی ہوگی، کہتی حضور آئے پورے قبیلے میں خوشحالی آ گئی۔ حضور آئے، غربت دور ہو گئی لوگوں کی، جن کے گھروں میں دودھ نہیں ہوتا تھا آج ان کے برتن کم پڑ گئے، دودھ پھر بھی بچ رہا ہے۔ یہ حضور کے آنے کی برکتیں، یہ حضور کے آنے کی برکتیں، یہ حضور ہی کی تو برکتیں ہیں جو آج کائنات مسکرا رہی ہے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ حضور کا وصال ہوا تھا، ہے نا، تم ایک سیدھی بات جانتا ہوں، 12 کو پہلی بات تو ہوا نہیں اور مان بھی لو کہ ہوا ہے تو سنو، آقا فرماتے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور کیوں؟ آقا کہتے ہیں میں آیا تاکہ تمہیں راہ ہدایت دکھاؤں، میں نے تمہیں جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت کے کنارے پہ رکھا، تم بتوں کو پوچھتے تھے، میں نے ایک معبود حقیقی کی چوکھٹ تک پہنچایا، میں اپنا کام کر چکا ہوں۔ سنو، جب تک زمین کے اوپر تھا تمہاری اصلاح کرتا رہا، اب زمین کے نیچے جا کر کے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ واہ واہ واہ، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ رکھ لیں آقا جو روشنی نوکری کے لیے آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے۔ واہ واہ واہ، حضور قبر میں بھی تشریف لائیں گے، حضور قبر میں بھی تشریف لائیں گے۔ 12 تاریخ آتی ہے، لوگ بات کرتے ہیں حضور نہیں، میں کہتا ہوں حضور نہ ہوتے نا، آج حضور نہ ہوتے نا تو زمین رہتی نہیں، آسمان رہتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ سارا انتظام کیا تو محبوب کے لیے ہے نا، اگر وہ چلے جاتے یہ بھی سمیٹ دیا جاتا، یہ ہیں تو گویا حضور بھی ہیں۔ اور قرآن میں رب کہتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، اللہ اس وقت تک آپ کی امت کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے بیچ میں رہیں گے۔ یہ عذاب نہیں آ رہا ہے، سمجھ لو مدینے والے کا کرم ہے، مدینے والے کا کرم ہے۔ میں پھر آخر میں کہوں گا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو، کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو، جان ہے تو، زور سے جان ہے تو جہان ہے، پھر کیوں نہ ہم نعرہ لگائیں سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد۔ مرحبا۔ خدا سلامت رکھے۔ فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ رب کی سب سے بڑی نعمت کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور رب کی سب سے بڑی نعمت بن کے تشریف لائے ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی آمد کی برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو 12ویں والے مصطفیٰ کے در کی خیرات عطا فرمائے۔ سجدہ بھی پڑھنا ہے نا، بھائی کہہ رہے ہیں کمیٹی والے لوگ بیٹھے سجدہ بھی پڑھنا ہے، لیکن میرا ساتھ دے دیں، بولیں گے سبحان اللہ نا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے بولیں گے ذرا بول کے
दिखाएं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो खड़े वाले लोगों ने ना इंशाअल्लाह रोज नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे मैं तब तक पढ़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब तक आपने इतनी मेहनत नहीं की है, अब थोड़ी सी आप भी मेहनत कर रहे हो। इन लोगों ने बड़े प्यार से सुना, अब आप मेरा साथ देंगे। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना ऐसे तो समझ जाना। क्या समझोगे? ये समझना कि मौलवी की सांस फंस रही है। सुभान अल्लाह कहो ताकि मौलवी सांस ले ले। आपको नेकी मिल जाएंगी, मौलवी को सांस मिल जाएगी। बेशक बेशक। बात साफ सुथरी अच्छी है ना, धोखा दे करके खाली नेकियों का झांसा दे के अपना काम निकाल लेंगे। मुझे भी सांस लेनी है। आप जितनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे ना उतनी अच्छी सांस मिल जाएगी। बेशक। और सही बताऊं, रोज तकरीर करनी रहती है। 365 दिन में 400 से ऊपर तकरीरें करनी पड़ती है, क्योंकि जिन्हें रात में मौका नहीं मिलता, वक्त होता तो दिन में वहां तकरीर करनी रहती है ना। तो इतनी तकरीरें करनी रहती हैं, लेकिन शुक्र परवरदिगार का कभी लगता ही नहीं कि थके हुए, क्योंकि हमारी थकन जो है ना मुर्गे बकरों से नहीं, सुभान अल्लाह से उतरा करती है। क्या बात है। कल का सफर मेरा हजारों किलोमीटर का है। मैं चाहूंगा इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि आपकी सुभान अल्लाह हजारों किलोमीटर तक काम करती रहे। मैं जाके बताऊं कि मैं सैयदों की बस्ती में था, मैं सैयदों की बस्ती में था, और ऐसी सुभान अल्लाह उन्होंने कही है कि यहां तक काम कर गई है। हाँ कल मुझे जाना है, कहाँ जाना है? झारखंड जाना, तो झारखंड तक इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह काम करेगी, है ना। इतनी जोर से कहोगे तो मैं कब्रिस्तान तक नहीं चल पाऊंगा। माशाअल्लाह ज़ैनुल आबिदीन भाई आगे रास्ता दे दो भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर से ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साईं किबला नब्बे नब्बे। ये चेहरा मोहताज तारुफ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और इतनी मेहनत से पढ़ने वाला नाथखां है ये, और ऐसा शायर है, अगर जिद पे आ जाए ना तो भले खुद ना खड़ा हो, मजमे को खड़ा कर देता है ना। तो इनको भी माशाल्लाह मोहब्बतों से सुनना है। कोई जाएगा नहीं उठ करके महफिल खत्म होने के बाद। मेरी तकरीर खत्म हो जाए ना तो कोई उठना नहीं, और मैं जब उठ के जाऊँ ना तो मुसाफे के लिए मत भागना। मैं कोई हजर असवद नहीं हूँ जो चूमने के लिए दौड़ते हो, और चूमने के चक्कर में कितनों को कोनियां मारते हो, कितनों को ठोकरें मारते हो। ये हमारी समझ में नेकियां नहीं आती है ना। बस खाली रास्ता खाली कर दिया करो, जो सुना है उस पर अमल हो जाए, वो आने वाले की सबसे बड़ी इज्जत है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो मैं जब उतर के जाऊं मुझे रास्ता दे देना भाई, और कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। ज़ैनुल आबिदीन भाई को बता देना कि सैयदों की बस्ती में आए हो, हम सुन के बताएंगे कैसे सुना जाता है। फिर जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा था इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि झारखंड तक मुझे थकन न चढ़े, है ना। सारे मिलके बोलो जरा या रसूल अल्लाह। है कोई उस जगह पे बंदा खड़ा हो और नारा लगा दे, ताकि नारा खत्म हो मैं हुजूर का शजरा सुना लूं। शर्म करो भाई, बैठने वालों शर्म करो यार, गैरत आनी चाहिए कुछ, ठीक है। अब कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह, जरा बोलते हैं। पीछे वालों से उम्मीद नहीं रखता हूं मैं, मुझे भरोसा नहीं है। अगर इतने अच्छे होते तो पीछे ना रहते, यहां होते हैं। आगे वालों से पूरी उम्मीद है कि आप साथ देंगे। ऑपरेटर साहब साउंड को जरा अच्छा रखिएगा, मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं और दीवाने सुनने लगे। जैसे सुन सकते हो उतनी जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मेरे बच्चे खड़ा हो ना जरा, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। ज़ैनुल आबिदीन भाई कितने साल का बच्चा हो? मुझे तो 8 का ही लग रहा है। 8 का है? 8 10 का है? हाँ, खुदा सलामत रखे। अब देखिए इस उम्र के बच्चे जब हुजूर के जलसे में आएंगे ना, तो जब हम और तुम कब्रिस्तान में होंगे ना तो कोई मिलाद बंद नहीं करा पाएगा। बात है, क्योंकि ये कहेंगे कि हम बचपन से हुजूर का मिलाद सुनते आ रहे हैं। बाप आज सुनने वालों में है, कल यही बच्चे जलसा कराने वालों में रहेंगे। बाप बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। खाली मुझे देख के हंसीएगा नहीं, सुभान अल्लाह भी कहना। बड़ा लंबा सफर है मेरा, मुझे साथ दें
دعاؤں کی رات میں، ٹھیک ہے نا؟ کمیٹی والوں آپ نے کہا آپ کو زور سے سبحان اللہ کہنا چاہیے، ہاں نہیں کہا تو تمہارے پیسے تمہیں واپس کر کے کھوں گا، لو ایک بار کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ اور کہہ سکتے ہیں تو پھر ایسے ہی بولتے ہیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر۔ سبحان اللہ، آپریٹر صاحب بنا مائک کے بھی شجرہ سنا سکتا ہوں، لیکن لوگ زیادہ ہیں اس لیے آپ کے مائک کی مدد لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا کر دو کم سے کم جیسے یہ نیچے والا بول رہا ہے، ادھر والے میں سبحان اللہ بولا گیا بھائی۔ ہیلو، بولیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لمکنے کے نام، واہ 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 واہ، لوکنے کے نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلاد، زلاد کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نہیں گھر نہیں سجانا ہے، ساتھ پڑوس میں غریب کا بھی گھر سجانا ہے، واہ واہ، خالی سڑکیں گلیاں گھر نہیں سجانے بلکہ حضور کے عشق میں دل بھی سجانا ہے، اور اتنی روشنی اندر کر لینی ہے کہ موت جب چاہے تب آ جائے، ڈر نہ رہے، ڈر نہ رہے، اور پھر لپٹے ہو کفن میں، اعلان کسی بھی نام سے ہو لیکن کفن کی خوشبو کہنے لگ جائے، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ، جو یہ سراغ۔ خدا سلامت رکھے، جو ہوئے غلط ان کا معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہے گی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ۔ کمیٹی والوں کے لیے دعا کریں، ان کی محنتیں رنگ لائی ہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، محفل اتنی خوبصورت ہو گئی ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے دیوانوں نے مدینے کی زیارت کر دی ہے۔ اللہ کمیٹی والوں کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، خدا کرے یہ آنے والے دور میں بڑی سے بڑی کانفرنس کرائیں اور ان کے ذریعے ہر گھر میں حضور کے ذکر کی روشنی پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔